بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برادر ملک سعودی عرب کے فرمانروا کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے یوکرین کے اول نائب صدر کو قتل کیے جانے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک شخص کو جس کا تعلق ایک ایشیائی ملک سے ہے منی لانڈرنگ کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 173 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,33,901 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کی جنرل ڈیبیٹ کے افتتاحی اجلاس سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا خطاب دنیا کے لیے ایک روڈ میپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے صاحب اسم امیر کے اس خطاب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں دنیا کو درپیش چیلنجز اور مختلف بحرانوں کو حل کرنے کے لیے بہت گہرے تصورات پیش کیے گئے ہیں۔ دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کے اجلاس میں صاحب اسم امیر کے خطاب کو سراہتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس خطاب سے ان کی بصیرت اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں ان کی دانشمندی اور دور اندیشی کا پتہ چلتا ہے۔ کابینہ نے مشترکہ مفادات اور باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے ملکوں کے درمیان کشیدگی اور اختلافات کو دور کرنے کی اہمیت پر صاحب اسم امیر کے اس دعوے کی تعریف کی جو رواں سال جنوری میں خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے رہنماؤں کی جانب سے جاری الاعلی اعلامیہ میں درج ہے۔ اپنے خطاب میں صاحب اسم امیر نے اس ضرورت پر زور دیا کہ ممالک کے درمیان اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ کابینہ نے واضح کیا کہ رواں سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں صاحب اسم امیر کی شرکت کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی، کیونکہ دنیا بھر کے ممالک ان کے سربراہان اور عوام کی جانب سے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر قطر کی جامع اور کامیاب سرگرمیوں کی تعریف کی گئی ہے اور انہیں غیر معمولی اور قابل قدر قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور پر صاحب اسم امیر کے اس اعلان کو سراہا گیا کہ دوحہ میں بہت جلد یونائیٹڈ نیشن ہاؤس کا افتتاح کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ صاحب اسم امیر کے خطاب کو انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ اور میڈیا، عالمی خبر رساں ایجنسیوں اور اخبارات نے بھی خصوصی کوریج دی ہے۔ قطر کی شورا کونسل کی الیکشن مہم میں تیزی آ گئی ہے، اور اس مہم کے تحت امیدواروں کے لیے ایونٹس منعقد کرنے کی غرض سے بغیر کسی معاوضے کے 14 وینیوز مختص کیے گئے ہیں، جن میں 9 کلب ہالز اور 5 یوتھ سینٹرز شامل ہیں۔ امیدواروں کو اپنے خرچے پر کسی ہوٹل میں میٹنگ یا ایونٹ منعقد کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے، جس کے لیے انہیں الیکشن کی سپروائزری کمیٹی یعنی نگران کمیٹی کو پہلے سے مطلع کرنا ہوگا۔ دریں اثنا کل شام شورا کونسل کے الیکشن میں حصہ لینے والے بڑی تعداد میں امیدواروں نے اپنے اپنے نام واپس لے لیے۔ ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ الیکشنز کی نگران کمیٹی کی جانب سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق اپنے نام وڈرا کرنے والے امیدواروں میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ قطر کی حکومت نے یوکرین کے اول معاون صدر سرگئی شیفر کو قتل کیے جانے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے
کہ قطر دہشت گردی، انتہا پسندی، سیاسی قتل، تشدد اور دیگر ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس سازش میں ملوث لوگوں کا پیچھا کر کے انہیں گرفتار کیا جائے اور انہیں عدالت کے روبرو پیش کیا جانا ضروری ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر یوکرین کے اندر مکمل امن اور سیکیورٹی کا خواہش مند ہے۔ قطر نے G20 ممالک کے اجلاس میں شرکت کی ہے، جو وزرائے خارجہ کی سطح پر افغانستان کی صورتحال پر بحث کے لیے بلایا گیا تھا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ملک کے اندر استحکام، سیکیورٹی، امن اور ترقی کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزارت داخلہ میں انویسٹیگیشن کے جنرل ڈائریکٹریٹ کے سائبر کرائمز شعبے نے ایک شخص کو، جس کا تعلق ایک ایشیائی ملک سے ہے، متعلقہ حکومتی اتھارٹی سے باقاعدہ اجازت دیے بغیر انویسٹمنٹ اور مالیاتی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کے بعد مذکورہ شخص کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ گھر کی تلاشی کے دوران متعدد انویسٹمنٹ کانٹریکٹس اور بڑی تعداد میں قطری اور غیر ملکی کرنسیز برآمد ہوئیں۔ تحقیقاتی کارروائی کے دوران اس شخص نے اس پر لگائے گئے الزامات کو قبول کر لیا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 57 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 19 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 52 کیسز کا تعلق ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 173 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,33,901 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مریضوں کی حفاظت کے عالمی دن کے موقع پر 7واں قطر پیشنٹ سیفٹی ویک منانے کے لیے ماں اور نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال کے موضوع پر ایک ورچوئل سائنٹیفک کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں تقریباً 2,200 افراد نے شرکت کی۔ ان میں مقامی اور بین الاقوامی ماہرین شامل تھے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا کہ 7واں قطر پیشنٹ سیفٹی ویک ملک کی پوری آبادی کو صحت سے متعلق محفوظ اور اعلیٰ معیار کی میڈیکل سروسز فراہم کرنے کے قطر کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ اس کانفرنس میں کئی اہم موضوعات زیر بحث آئے، جن میں پریگنینسی اور چائلڈ برتھ کے دوران حفاظت، رسک مینجمنٹ، کووڈ-19 وبا کے دوران حفاظتی تدابیر اور ہیلتھ سروسز کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی روشنی میں ہیلتھ کیئر سسٹم کے موضوعات شامل تھے۔ اقوام متحدہ کی فوڈ ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بیسلے نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں 16 ملین لوگ فاقہ کشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ اس جنگ زدہ ملک میں اگر اشیاء خورد و نوش کے لیے نئی فنڈنگ نہ کی گئی تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے لیے اگلے ماہ اکتوبر میں راشن کی سپلائی بند ہو جائے گی۔ یمن کے بحران کے بارے میں بلائے گئے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں ڈیوڈ بیسلے نے انکشاف کیا کہ امریکہ، جرمنی، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر ڈونرز نے اس وقت مالی امداد فراہم کی تھی جب ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کے پاس فنڈز ختم ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال پھر سے فنڈز ختم ہو رہے ہیں، چنانچہ اکتوبر میں 3.2 ملین لوگوں کے راشن میں کمی کی جائے گی، جبکہ دسمبر میں 5 ملین لوگوں کے راشن میں کمی ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کی مشترکہ میزبانی میں ایک ورچوئل کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے اس سال یمن کے لیے $3.85 بلین کی امداد دینے کی اپیل کی ہے، جبکہ ڈونر ممالک نے $1.7 بلین دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی تفتیش کار تھامس اینڈریو نے میانمار کی فوجی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے عوام پر مبینہ طور پر مظالم ڈھا رہی ہے اور یہ کارروائی انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کو میانمار کی فوجی حکومت کے مبینہ مظالم کے بارے میں دستاویزی شہادتوں پر مبنی ایک رپورٹ پیش کی ہے۔
رپورٹ میں 1100 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے، 800 افراد کو زبردستی گرفتار کرنے اور 2,30,000 سے زیادہ لوگوں کو اپنے گھروں سے زبردستی بے دخل کرنے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اینڈریو نے مزید کہا کہ عالمی برادری کے بھرپور تعاون کے بغیر میانمار کو فوجی جنتا سے آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برادر ملک سعودی عرب کے فرمانروا کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے یوکرین کے اول نائب صدر کو قتل کیے جانے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک شخص کو جس کا تعلق ایک ایشیائی ملک سے ہے منی لانڈرنگ کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 173 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,33,901 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔